اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان عربی گرامر میں حاضر ہوں۔ آج اسماء اشارات جو ہیں اس کے بارے میں وہ کون کون سے اسماء اشارات ہیں وہ بتانے ہیں۔ وہ یہ ہیں زا، زانی، زینی، تا، تی، تی، زی، زی، تیہا، تانی، اولائی، اولا۔ یہ اسماء اشارہ یعنی اس سے اشارہ کیا جاتا ہے، کسی کی طرف اشارہ کرنا۔ اور جو اشارہ جو اسماء اشارہ جو ہوتے ہیں وہ اسماء اشارہ ہو گیا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار علیہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کے بعد اسماء اشارہ اور یہ مشار علیہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آگے اسماء موصولہ اللذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، یہ بھی پھر اسماء موصولہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسماء ظروف اور یہ ظرف یعنی کسی زمانے پر دلالت کرنے کے لیے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے وہ ظرف ہوتا ہے۔ اور جو اسماء ظروف ہوتے ہیں وہ بھی مفعول فی کی اقسام میں سے مفعول فی کی اقسام میں سے ہوتے ہیں، یعنی وہ فعل جو کسی فعل کی جگہ یا زمانے پر دلالت کرے۔ تو اب جو زمانہ ہے یا مکان پر یا زمانے پر دلالت کرے گا وہ اسماء ظروف بھی ہے اور اس کو مفعول فی بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس ظرف کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ظرف زمانی نمبر 1، نمبر 2 ظرف مکانی، نمبر 2 ظرف زمانی و مکانی۔ اب ظرف زمانی وہ اسماء ہے جسے فعل کے واقعے یا زمانے پر دلالت کرے، جو کسی فعل کے واقعے کے وقت یا زمانے پر دلالت کرے، یعنی کسی زمانے میں وہ واقعہ ہوا ہے یا کسی وقت وہ واقعہ ہوا ہے، یا اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق زمانے کے ساتھ ہے، تو یہ ظرف زمانی ہے۔ جیسے از، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مز، مزو، کتو، ازو، آن، یہ جو سارے ہیں یہ ظروفات زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں چند ضروری ہدایات یہ ہے۔ از، جس وقت اس کا دخول اکثر ماضی پر ہوتا ہے، اکثر کا مطلب ہے کبھی اس کے الٹ بھی آ سکتا ہے، زیادہ تر، عموماً۔ اور نمبر ایک تو اکثر ماضی، اور نمبر 2 ہمیشہ جملے کی جانب اضافت کی صورت میں ہوتا ہے۔ جیسے جئتو از طلعت الشمس، میں آیا جس وقت سورج طلوع ہوا۔ تو اب یہ جئتو یہ زمانہ ہے نا، جب آیا تو اس کے ساتھ زمانہ ہے، اور ہمیشہ جملے کی اضافت کی صورت میں ہوتا ہے۔ جئتو اذا طلعت الشمس۔ اور دوسرا از، یہ تو از ہو گیا، دوسرا اذا بمانا جب، اور یہ زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اگرچہ ماضی پر کیوں نہ داخل ہو جائے، اس میں شرط والا معنی پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فعل لایا جاتا ہے۔ اب اذا جا، اب یہ جا ماضی کا صیغہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ۔ اب یہ جب یہ شرط کا معنی بھی دے رہا ہے کہ جب یہ آیا، جب اللہ کی مدد آ گئی، تو یہ شرط کا معنی بھی ہو گیا، اور یہ مستقبل کے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ اور نمبر 2 متا کب کے معنی میں آتا ہے، کب اور جب، متا کب اور جب، اور یہ استفہام کے لیے بھی ہوتا ہے، کب شرط۔ متا تذهب، تو کب جائے گا۔ اب تو کب جائے گا یہ سوال ہے، اب اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے کب جانا ہے۔ متا تذهب، تو تذهب امر کا صیغہ، کب جائے گا۔ تذهب فعل مضارع کا صیغہ ہے تذهب، اور اس کے اذهب امر کا صیغہ ہوگا اذهب، تو یہ فعل مضارع کا صیغہ۔ اس کے بعد متا تقامو،
تو جب کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا، متا تقاکم تقاکم، تو جب کھڑا ہوگا، اقم میں تب کھڑا ہوں گا۔ دوسرا کیفا، یہ کس حال میں کے معنی میں آتا ہے، جیسے استفہام کے لیے، حال دریافت کرنے کے لیے، کیفا حالک، آپ کا حال کیا ہے۔ عیان، یہ کب کے معنی میں آتا ہے، جیسے مستقبل میں کسی چیز کی تعین کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ یسألو ایانا یوم ترویحتی، وہ پوچھا جائے، وہ پوچھتے ہیں کہ ترویہ کا دن کب آئے گا۔ تو اب اس میں سوال کیا جا رہا ہے ایانا، تو اس میں سوال کیا جا رہا ہے، مستقبل کے کسی زمانے کی تعین کی جا رہی ہے، تو یہ کب کے معنی میں، ایانا کب کے معنی میں آتا ہے۔ امسی، امسی کا معنی گزشتہ کل، اور اس کی پھر آگے، اور مزو، یہ جب اس وقت آتا ہے اور یہ بھی زمانے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھ لیں، ما رأیتہ مز، او مز یوم الجمعہ تھی، میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ اب دیکھنا جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، گویا زمانے کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعہ آ گیا، میں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ قطو، یہ ہرگز، کبھی بھی نہیں، یہ زمانہ ماضی کے تمام اجزاء میں کسی کام کی نفی پر دلالت کرتا ہے، جیسے ما فعلت ھذا قط، میں نے اسے ہرگز کبھی نہیں دیکھا۔ ما فعلت ھذا قط، میں نے اسے ہرگز نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ آگے ہے اردو، یہ ہرگز یا کبھی، ہرگز یا کبھی کبھی دیکھا ہے، لیکن کبھی کبھی دیکھا ہے۔ یہ زمانہ مستقبل کے تمام اجزاء میں کسی کام کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ لا افرق، لا افرقو، لا افرقو کا اودو، میں تجھ سے ہرگز یا کبھی بھی جدا نہیں ہوگا۔ فرقا یفرقو، لا افرق، لا افرق، لا افرقو کا اودن، میں تجھ سے ہرگز کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ الآن، اب، یہ مبنی فتح اور زمانہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتا تشرب آنا، تو یہ سارے اسماء ظروف تھے۔ انشاءاللہ آگے پھر اس کی تفصیلات مکانی زمانی یہ ساری پھر اگلے سبق میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔